دوسری طرف سلیمان اور اس کی بیوی کھانا کھاتے ہوئے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ امی جان نے تمہیں تھپڑ مارا۔ کاراجا جواباً کہتی ہے، تھپڑ مجھے لگا ہے اور دکھ آپ کو ہوا ہے، میں بات نہیں سمجھی۔ سلیمانی سن کر کہتے ہیں، تم نے میرے والد صاحب کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی، اسی وجہ سے تمہیں تھپڑ مارا گیا۔ مجھے دکھ ہوا کہ تم نے میرے والد صاحب کے ساتھ بہت ہی برے طریقے سے بات کی۔ کاراجا یہ بات سنتے ہی رونا شروع کر دیتی ہے اور ناٹک کرتے ہوئے کہتی ہے، کیا میں آپ کے والد صاحب سے بدتمیزی کے لہجے میں بات کر سکتی ہوں؟ کبھی بھی نہیں، میں نے آج تک کسی کے ساتھ قبیلے میں بے ادبی سے بات نہیں کی۔ تم یہ بات جانتے ہو، لیکن چاغری صاحب اور تم تمام لوگ اسی لڑکی کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہو جو کہ چند دن پہلے ہی ہمارے قبیلے میں آئی ہے۔ اگر تمہیں میرا بھروسہ نہیں کرنا تو نہ کرو، میں اس خیمے سے خود ہی چلی جاتی ہوں، کیونکہ تم سے اچھا تو تمہارا بھائی الپرسلان ہے، جو وہ بات کرتا ہے اسے پورا بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف چاغری صاحب کے خیمے میں ان کی بیٹی شہوار خاتون، جو کہ غزنی کے سلطان کی بیوی ہوتی ہیں، اور محمد الپرسلان آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ محمد الپرسلان شہوار خاتون سے کہتے ہیں، بات سیدھی ہے میری بہن، میں امیر بوزان پر بھروسہ نہیں کر سکتا، تمہارے بھائیوں پر حملے کروانے والا وہی شخص ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے اس کا اصلی مقصد تمہارے شوہر کو قتل کرنے کے بعد اس کی کرسی پر بیٹھنا ہے، لہٰذا ہمیں مل کر کوئی ایسا منصوبہ بنانا ہوگا جس کی وجہ سے امیر بوزان کی اصلیت سب کے سامنے آ جائے۔ میں جانتا ہوں کہ میری باتوں پر تمہیں یقین نہیں آ رہا، لیکن ہمارے پاس اصلیت جاننے کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں ہے، کیونکہ میرے تمام ثبوت امیر بوزان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ایک غدار ہے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران کاراجا خاتون بھی اس سرداری خیمے کے پاس سے گزرتی ہیں تو وہ سنتی ہیں کہ ان کے بھائی کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اچانک اندر سے محمد الپرسلان کی آواز آتی ہے، امیر بوزان ایک غدار ہے، میں اس کی غداری کو ثابت کروں گی۔ یہ سنتے ہی کاراجا خاتون روتے ہوئے اپنے شوہر کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور چلا چلا کر کہتی ہے، پہلے تو اقصی خاتون کی وجہ سے میرے منہ پر تھپڑ مارا گیا، اور اب تو محمد الپرسلان میرے بھائی پر الزام لگا رہا ہے کہ امیر بوزان ایک غدار ہے۔ کیا میں غدار کی بہن ہوں اور اس قبیلے میں غدار کی حیثیت سے پہچانی جاؤں گی؟ یہ سب کچھ الپرسلان کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہی میرے بھائی کو غدار ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے، اور محمد الپرسلان کی وجہ سے ہی اقصی خاتون اس قبیلے میں ہے۔ یہ سنتے ہی سلیمان غصے میں آگ بگولا ہو کر محمد الپرسلان سے بات کرنے کے لیے اپنے خیمے سے باہر آ جاتا ہے۔ محمد الپرسلان جو کہ چاغری صاحب سے بات کرنے کے بعد اپنے خیمے سے باہر نکل کر اپنے سپاہیوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر سلیمان چلاتا ہوا اپنے بھائی کے پاس پہنچ جاتا اور کہتا ہے، یہ کیسی گستاخی ہے؟ جب محل میں ہماری اس بارے میں سلطان سے بات چیت ہو چکی تھی کہ اب تم امیر بوزان کو لے کر کوئی بھی بہتان نہیں باندھو گے، یعنی وہ غدار ہے یا نہیں تم اس بات کو ثابت نہیں کرو گے، تو پھر تم میں کیسے ہمت ہو گئی کہ تم امیر بوزان کو غدار قرار دے دو؟ یہ کہتے سلیمان محمد الپرسلان کے منہ پر تھپڑ مارنے ہی والا ہوتا ہے۔ اسی دوران چاغری صاحب وہاں پر پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتے ہیں، یہ تم کیا حرکت کرنے جا رہے تھے؟ سلیمان چلا چلا کر کہتا ہے، شرم تو اس انسان کو آنی چاہیے، اس نے میری بیوی کے شوہر کو غدار بولا ہے۔ چاغری صاحب غصے میں کہتے ہیں، بس بہت ہوا سلیمان، تم نے اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے، شرم تو تمہیں آنی چاہیے۔ کاراجا خاتون دور کھڑی سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے، اور پھر چاغری صاحب غصے سے کاراجا کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ پیچھے کی طرف ہٹ جاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ چاغری صاحب کو بھی اس تمام قصے کے بارے میں علم ہو گیا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیوجن قسطنطنیہ جانے سے پہلے ایک آخری بار یعنی سے ملاقات کرتا ہے اور اسے شراب کی پیشکش کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم نے بہت سے اختلافات کیے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس قلعے سے جانے سے پہلے تم سے اچھے طریقے سے بات کروں تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو یاد رکھ سکیں۔ اور پھر اسی دوران جیوجن اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یانس کے شاہی کوٹ میں لگائے جانے والا ایک بٹن اتار کر رکھ لیتا ہے تاکہ وقت آنے پر اس کے شاہی کوٹ میں لگائے جانے والا بٹن یانس کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ اور پھر جیسے ہی جیوجن اس کمرے سے باہر جاتا ہے تو یانس اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کبوتر والے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک کبوتر کے ذریعے خفیہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہے کہ جب محمد الپرسلان یا اس کے بھائی کا قافلہ ہماری سرزمینوں کے پاس سے گزرے گا تو ان پر حملہ کر دیا جائے، مجھے شہنشاہ اور سلجوقوں کے معاہدے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بالآخر کبوتر کی طرف سے بھیجا گیا خط امیر بوزان کو وصول ہو جاتا ہے، اور پھر امیر بوزان جو کہ اسماعیلی فرقے کا سربراہ بھی ہوتا ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، آخرکار بازنطینی گورنر مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ امیر بوزان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خط یانس نے نہیں بلکہ بازنطینی گورنر نے خود بھیجا ہے۔ اور پھر امیر بوزان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، سلجوقوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس بار تمام شہزادوں کو شہید کر دیا جائے گا، اور یہ سلجوقوں کے لیے ایک ایسا دھچکا ہوگا اس کے بعد وہ سنبھل نہیں پائیں گے، ان کے دل میں یہ درد خنجر کی طرح گھسا دیا جائے گا۔ خادم یہ سن کر کہتے ہیں، ہمارے سردار، آپ کے تمام حکم کی فرما برداری کی جائے گی، اگر ہم ناکام لوٹے تو ہمارا خنجر آپ کے سامنے حاضر ہے، ہماری زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے سر بھی قلم کر دیے جائیں۔ سلطان خاتون اقصی خاتون سے کہتی ہے، میں جانتی ہوں کہ تمہاری کاراجا خاتون سے نہیں بنتی، لیکن کھانے پینے کے معاملے میں تم اس کی مدد کروا سکتی ہو۔ اور پھر جیسے اقصی خاتون
سلچان خاتون کے کہنے پر کاراجہ خاتون کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کیا کھانے پکانے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ کاراجہ خاتون اقصیٰ خاتون کی بے عزتی کرتے ہوئے کہتی ہیں نہیں، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم نے چیزوں کو مزید بگاڑ دینا ہے۔ اور پھر جیسے اقصیٰ خاتون وہاں سے جاتی ہیں تو کاراجہ خاتون اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بہت سارا نمک کھانے میں ملا دیتی ہیں اور اقصیٰ خاتون کو آواز دیتے ہوئے کہتی ہیں یہاں آؤ لڑکی، اب تم میری مدد کر سکتی ہو۔ اور پھر وہ اقصیٰ خاتون سے کہتی ہیں کھانے میں تھوڑا سا نمک ملا دو۔ اور پھر جیسے اقصیٰ خاتون اس کھانے میں نمک ڈالتی ہیں تو کاراجہ خاتون چلا چلا کر کہتی ہیں یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے سارے کھانے کو زہریلا بنا دیا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس قبیلے کی تمام خواتین ان دونوں کے آس پاس کھڑی ہو جاتی ہیں۔ محمد الپرسلان بھی دور سے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کاراجہ خاتون سلچان خاتون سے کہتی ہیں دیکھا، میں نے کہا بھی تھا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمارا سارا کھانا اور محنت تباہ و برباد کر دی۔ اور پھر جیسے ہی سلچان خاتون اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے اس کھانے کو چکھتی ہیں تو اس کا سارا کھانا خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کاراجہ خاتون نے اقصیٰ خاتون کو نیچا دکھانے کے لیے کروایا ہوتا ہے۔ اور پھر اقصیٰ خاتون روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اور پھر جیسے ہی محمد الپرسلان آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اقصیٰ خاتون کے پاس جائیں، لیکن اسی دوران حسن تابع وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ محمد الپرسلان کا راستہ روکتے ہوئے کہتے ہیں اقصیٰ خاتون تو رو کر چپ ہو جائیں گی، ہم ان کا حال پھر کبھی پوچھ لیں گے، لیکن باسپورہ گاند میں بسنے والے مسلمان ہمارا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، ہمیں اپنے بھائیوں کو انتظار نہیں کروانا چاہیے۔